ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کہ انسان کی مثال اس بچے کی طرح ہے کہ جو بڑا چھوٹا ہے اور وہ اپنے والدین سے آگ کا انگارہ مانگ رہا ہے. جتنا مرضی بھی روئے، جتنی مرضی بھی وہ آہوزاری کرے، اس کی ماں اور اس کا باپ جانتے ہیں کہ یہ آگ ہے، اس کو تکلیف دے گی، اس کو دیتے نہیں. انسان کی مثال اسی طرح ہے. بچے کا گلا خراب ہو جاتا ہے، ماں کی جیب میں پیسے ہیں، باپ کو اللہ نے طاقت دی ہے اور بچہ زور زور سے زمین پر ایڑیاں مار رہا ہے کہ مجھے آئس کریم کھانی ہے. کوئی ان کے لیے مشکل نہیں ہے، وہ 10 پیکٹ بھی آئس کریم خرید سکتے ہیں، لیکن انہیں پتہ ہے کہ اس کا گلا خراب ہے. آئس کریم کھائے گا، مزید زیادہ بیمار ہو جائے گا تو وہ اس کے رونے کے، تڑپنے کے، اور وہ سخت بے چین نظر آتا ہے، پر وہ نہیں لے کے دیتے. انہیں پتہ ہے کہ ان کے حق میں وہ ٹھیک نہیں ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں، اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول کرتا ہے، لیکن اس کے 3 طریقے ہیں، 3 جہتیں ہیں دعا کی قبولیت کی. یا تو جو تم مانگ رہے ہوتے ہو رب وہی تمہیں عطا کر دیتا ہے، یا وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوتا جو تم مانگ رہے ہو. تم بے شک بڑے بے چین ہو، بڑے تڑپ رہے ہو. میں ایک مثال دے چکا ہوں پہلے کہ بچہ ایڑیاں مار رہا. یا تو جو تم نے مانگا ہے تمہارا رب تمہیں وہی دے دیتا ہے، یا وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوتا تو اللہ اس کے بدلے تمہیں کوئی اور چیز دے دیتا ہے. اور حضور فرماتے ہیں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ تمہارے حق میں کچھ بھی بہتر نہیں ہوتا، دعا تمہاری اللہ پھر بھی رد نہیں کرتا. تیسری صورت میں رب تمہاری دعائیں ذخیرہ کر لیتا ہے اور ان دعاؤں کے بدلے اللہ قیامت میں تمہیں اجر عطا فرما دے گا. مجھے لوگ پوچھتے رہتے ہیں، حضرت صاحب کنی فیس ہے تہاڈی؟ میں کہا 6 کروڑ. ایک تقریر دی، کہندے اوتے ہی ٹر گئے. میں کہا وکنا ہے تے بندہ چج نال تے وکے، ہن تھوڑے جے پیسے دے وکنے دا کی سواد ہے؟ کہنے لگے پھر آپ اصل بات بتائیں. تو میں کہا اصل بات ہے کہ سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے. سانو تخت ہزارے دی، او سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے، نالے کی لگے شہر بمبول دے نال، اسی تے اپنی بال کے سیکنے تے سانو کی لگے کسی اور دے نال. ہاں غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا. بھائی یاد رکھنا زندگی میں دلیر قوم ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم سوئے ہوئے تھے سارے مدینے میں، تو اچانک نہ ایک کونے سے چیخنے چلانے کی آواز آنے لگی. ہم نے ایک دوسرے کو جگایا، پڑوسی نے پڑوسی کو، اس پڑوسی نے اس پڑوسی کو، اس نے اس پڑوسی کو. پڑوسی سارے جمع ہو گئے، ادھر سے چیخنے کی آواز آ رہی. چلو مدینے کے کونے سے پتہ کریں، وہ جگہ بھی بڑے اندھیرے والی. پڑوسی سارے جمع ہو گئے. اب نیزے جمع کیے، تلواریں جمع کی. قاضی اعجاز مالکی علیہ رحمہ نے شفا شریف میں لکھا ہے، کہتے ہیں نیزے جمع کیے، تلواریں اکٹھی کی، گھوڑے منگائے. اب ہم نے منصوبہ بنایا، پتہ نہیں کسی نے حملہ کر دیا ہے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. ہم نے پروگرام بنایا کہ پہلے 4 بندے آگے جائیں گے، جا کے دیکھیں گے، 6 ان کے پیچھے رہیں گے، 12 پھر اس کے پیچھے رہیں گے. اگر سامنے سے حملہ ہوتا ہے تو 6 پھر ذرا گھوم کے حملہ کریں، ان پہ حملہ کرتا ہے تو 12 پھر گھوم. کہتے ہیں ہم نے پلاننگ کی، پروگرام بنایا، ایک دوسرے کو جگایا، نیزے پھالے، گھوڑے منگائے. جب ہم ادھر جانے لگے نا جہاں سے شور آ رہا تھا، ہم جا رہے تھے، رسول کریم وہاں سے واپس آ رہے تھے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ رہے تھے. کہتے ہیں جناب ابو طلحہ کے گھوڑے پر حضور بیٹھے ہیں اور ننگی پشت ہے گھوڑے کی، حضور نے کجاوا نہیں ڈالا، ہاتھ میں تلوار ہے، دوسرے ہاتھ میں نیزہ ہے. فرمایا سو جاؤ آرام سے، میں دیکھ آیا ہوں. 2 اونٹ لڑ پڑے تھے آپس میں. تو یا رسول اللہ آپ نے بتایا ہی نہیں. فرمایا میں نے سوچا کسی کو کیا تکلیف دینی ہے، چھوٹا سا تو کام میں خود ہی کر کے آ جاتا ہوں، چھوٹا سا تو کام میں خود ہی کر کے آ جاتا ہوں، چھوٹا سا تو معاملہ ہے. میرے رسول کریم اسلام نے دلیری سکھائی اپنی امت کو. میں کیا کسی کو جگانا ہے، وہ پتہ کہ اونٹ لڑ پڑے تھے، چھڑا آیا ہوں، جاؤ سو جاؤ چپ کر کے، کوئی مسئلہ نہیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں زندگی میں جب کبھی مجھے مشکل پیش آئی تو وہ رات مجھے یاد آئی. جب بھی کسی میدان میں کھڑے ہونا پڑا تو وہ رات یاد آئی، حضور کا جانا بھی یاد آیا، واپس آنا بھی یاد آیا. فرماتے ہیں پھر انس کی کسی جگہ پشت نہیں لگی، بس میں بڑھتا گیا ہوں، مصطفیٰ کے صدقے اللہ مدد کرتا گیا ہے. کیا بات ہوئی، کچی باتیں کرنا، پلپلی باتیں کرنا، کسی کی مدد کے لیے نہ نکلنا، کمزور رہنا، بات ہی نہ کرنا، ڈرتے رہنا، سہمے رہنا. حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو، حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے، حالات بدل جاتے ہیں ایک جیسے. ہاں خبردار، یہ کچی کچی بات، رونا دھونا، گھروں میں عورتیں ساری مظلوم، ابا جی بھی رو رہے ہیں، فلانا بھی رو رہا ہے، رونا چاہیے پر مصطفیٰ کے عشق میں، نبی پاک کی غلامی میں.
ایک بچہ تھا دلی کا لیکن امریکہ نیشنل تھا، تو وہ بھی وہاں تھا اور مایوس ہو گیا تھا زندگی سے. نوجوان تھا پر مایوس ہو گیا. مرتا وہ ہے جو دل چھوڑ جاتا ہے کسی بھی بیماری میں، اسی بیماری میں نہیں، کسی بھی بیماری میں جو لوگ اندر سے ہار گئے وہ گئے. وہ نوجوان کہتا ہے کہ بالکل میں ہار گیا تھا. تو حضرت بھی وہاں داخل تھے. نماز کا وقت ہوا تو فرمانے لگے یہ اتارو سارا کچھ اور میں نے نماز پڑھنی ہے. انہوں نے کہا حضرت جی آپ کی طبیعت. فرمانے لگے میرا وجود مجھے محسوس کرا رہا ہے کہ تیرے اندر طاقت ہے، کھڑے ہو کے پڑھ. میں نے اپنے رب کریم کو سجدہ کرنا ہے، میں کھڑے ہو کے نماز پڑھوں گا. میرے شیخ کامل حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اٹھ کے نماز کی نیت باندھی نا، تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ وہ بزرگ ضعیف آدمی جنہیں 2 لوگ پکڑ کے لائے اور آئی سی یو وارڈ میں داخل ہے اور چہرہ بتا رہا ہے کہ بڑی طبیعت علیل ہے، جب انہوں نے اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو کے نیت باندھی، پھر رکوع کیا، سجدے میں گئے. نوجوان اپنی اماں سے کہنے لگا مجھے بھی اٹھا کے بٹھاؤ. ماں نے اٹھا کے بٹھایا تو کہنے لگا میں نے اس جگہ کا بوسہ لینا ہے جہاں بابا جی نے سجدہ کیا. مسلمان تھا، کہنے لگا مزہ نہیں آ گیا یار، اس حالت میں اتنی امید، اس حالت میں اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. لوگوں میں امید کی شمع روشن کرے، لوگوں کو یہ بتلائیں کہ آپ کوئی لاوارث ہے، آپ کا رب بھی ہے، آپ کے رسول بھی ہیں، آپ کو سنبھالنے والا مالک موجود ہے. آپ ہر احتیاطی تدبیر بتائیں پر خوف تو نہ دلائیں. اللہ اکبر. وہ نوجوان کہتا ہے کہ حضور تاج الشریعہ تو چند دنوں کے بعد ہاسپٹل سے چلے گئے، لیکن میرا بلڈ پریشر جو ہائی ہوتا تھا وہ نارمل ہوا. طبیعت جو ٹینشن میں تھی وہ سکون میں آئی. تو حضرت کے جانے کے اگلے دن اللہ نے مجھے بھی شفا عطا فرمائی. آپ کا عمل، آپ کا کردار، آپ کی گفتگو مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص بڑی پریشانی کے عالم میں آیا، بڑی پریشانی. کہنے لگا حضور بتائیں مقدر کیا ہے، تقدیر کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے یہ راستہ نا ذرا اندھیرا ہے، کہیں گم نہ ہو جانا. کہنے لگا نہیں حضور بتلائیں مقدر کیا ہے. فرمایا دریا گہرا ہے، کہیں ڈوب نہ جانا. حکمت والی باتیں ہیں نا مولا علی. کہنے لگا نہیں حضور بتلائیں مقدر کیا ہے. تو آپ فرمانے لگے اچھا میں تجھ سے پوچھ کے ہی تجھے سمجھاتا ہوں، یہ بتا کہ اللہ نے تجھے تیری مرضی سے پیدا کیا تھا کہ اپنی مرضی سے؟ کہنے لگا حضور نہیں، اس نے اپنی مرضی سے پیدا کیا تھا. تو فرمایا مارے گا بھی تیری مرضی سے نہیں، اپنی مرضی سے ہی مارے گا. اس لیے کہ اس نے نہ تجھے پوچھ کے پیدا کیا، نہ تجھے پوچھ کے مارے گا. زندگی میں جو تجھے ملے گا وہ رب کریم کی مرضی سے ملے گا. تو اس لیے میرے عزیز یاد رکھیں، امید دلائیں لوگوں کو. یہ وقت ہے قوم کے اندر امید پیدا کرنے کا، شعور بیدار کرنے کا. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالی نے بغیر باپ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام عطا فرما دیے. اب اس بات کو جب لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا، لوگ کیا رائے دیں گے، یہ بھی تو ایک مشکل کام ہے. وہ خاتون، وہ پاک باز عورت جس نے اپنی زندگی کے سارے اوقات ہی اللہ کے گھر مسجد میں گزارے، جس کی ماں پاک ہے، باپ پاک ہے، خاندان پاک ہے. حضرت مریم کی گود میں جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے تو جناب مریم کو حکم تھا کہ آپ نے بولنا ہی نہیں، آپ نے بات ہی نہیں کرنی، آپ خاموش رہیں. وہ خاموش ہیں. بچہ پنگوڑے میں ہے، قوم کے سامنے ہے، تو قوم بڑے سخت نظروں سے دیکھتی ہے، بڑے سخت جملے کہتی ہے. اور انہوں نے کہا کہ مریم یہ بچہ کہاں سے آ گیا، آپ بھی نیک، آپ کا باپ بھی نیک. تو جناب مریم نے کیا کہا؟ قرآن مجید سورہ مریم کی آیت نمبر 29 دیکھیے. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ. تو جناب مریم نے نا پنگوڑے کی طرف اشارہ کیا، جناب عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا. توجہ ادھر کی. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، بچے کی طرف اشارہ کیا. گویا اس سے پوچھ لے تو قوم کیا کہتی ہے. انہوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. یہ کیسے بات کرے گا، یہ تو پنگوڑے میں بچہ ہے، کیسے بولے گا، یہ تو پنگوڑے میں ہے. لیکن جب انہوں نے دیکھا نا بچے کی جانب، آپ نے منہ سے نہیں کہا، وہاں تو حکم تھا چپ رہنا ہے. وہ خاموش تھی. پنگوڑے کی طرف اشارہ کر کے کہا اس سے پوچھ لو جو پنگوڑے میں ہے. تو جناب عیسیٰ پنگوڑے سے بولے اور سیدھے ہاتھ کے اشارے کر کر کے بولے. کیا کہتے ہیں؟ فرمانے لگے قال انی عبد اللہ. عیسائیوں نے کل کلاں کو کہنا تھا نا وہ اللہ کے بیٹے ہیں. انہوں نے بات یہاں سے شروع کی. کہنے لگے لوگوں سنو میں اللہ کا بندہ ہوں. بات شروع یہاں سے کی، جو کل بات ہونی تھی آج اس کا اظہار کیا. کہنے لگے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے. وجعلنی نبیا، اور رب نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے.
10 मिनट पहले जनाब मरियम के बारे में राय लोगों की और थी और 10 मिनट के बाद और थी। 5 मिनट पहले बातें और थी और 5 मिनट के बाद बातें और थी। जब रब बंदोबस्त कर दे, जब अल्लाह इख्तिमाम कर दे, जरूरी नहीं कि आप ही वजाहत करें, मेरा रब भी बंदोबस्त फरमा दिया करता है। कभी आप अहम बात करने लगा हूं और बड़ी जिम्मेदारी से करने लगा हूं और मैं बड़ी दलेरी से करने लगा हूं, ये भी फासद नजरिया है कि ना सुन्नत पे अमल किया जाए, ना शरीयत पे अमल किया जाए, ना नमाज की पाबंदी की जाए, ना हलाल हराम की तमीज की जाए, और डट के कहा जाए कि अल्लाह बड़ा मेहरबान है, माफ कर देगा। डट के कहा जाए कि दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया ना जाएगा। ये भी फासद नजरिया है, फासिद। ये भी आप लोगों को गलत रास्ते पे डाल रहे हैं। जिनकी शफाअत की आप बात करते हैं, उनका हुक्म क्यों नहीं मानते? अपने बारे में आप ये बात करें ना कि मेरा बच्चा बिल्कुल नाफरमान है, एक बात भी नहीं मानता, लेकिन मैं सबसे ज्यादा जायदाद उसे दूंगा। करें बात आप ये। मेरा बच्चा बड़ा नाफरमान है, कुछ पढ़ता नहीं लिखता नहीं, पर मुझे बड़ा लाडला है। करें बात आप। जो बात आप अपने लिए कबूल नहीं करते, वो फटाफट अल्लाह रसूल के लिए नहीं जी नहीं, ये अल्लाह बड़ा मेहरबान है, मौलवी साहब छोड़ो, अल्लाह बड़ा करीम है। और भाई रब करीम है, पर रब का कानून भी तो है ना। नबी पाक बड़े मेहरबान, बड़े मेहरबान, बड़े मेहरबान, पर सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाने लगी, अपनी जात के लिए नबी पाक ने कभी किसी से बदला नहीं लिया, लेकिन अगर कोई अल्लाह की हद तोड़ता था ना, रब के दीन की हुदूद पामाल करता था, तो हुजूर जलाल करते थे। तो रहमतल लिल आलमीन नबी को तो जलाल आता है जब अल्लाह की नाफरमानी हो। और यहाँ लोग कह रहे हो छोड़ें जी, अल्लाह माफ करने वाला है। नात खाता है, वो 2 मिनट लगाता है, कहता है तू जन्नती। खतीब आया तो 2 मिनट लगाए तो कहा जन्नती। मैं एक जगह पे तकरीर करने के लिए चला गया, तो मैंने वहां चंद बातें कर दी। तो मैं खाना खाने बैठा तो बड़ी दलेरी से एक साहब कहने लगे, जी मौलाना पीर साहब नाराज ना होना, हम कलंदर लोग हैं, हम कलंदर बंदे हैं, नाराज ना होना। हम तो समझे थे आप खानकाही आदमी है, पीर आदमी है, लेकिन आपने तो खुश्क मौलवियों जैसी तकरीर की है। बार बार वही नमाज की बात, दाढ़ी की बात, रोजे की बात, हलाल हराम की बात। कोई नुक्ता अफरीनी करते, कोई नुक्ता सुनाते। ये आपने क्या सुनाया है? ये तुम्हें गलत फहमी हो गई है कि तुम कलंदर हो। तुम कलंदर नहीं, तुम पागल हो। अगर कोई अच्छा डॉक्टर मिले तो जाके अपने दिमाग का इलाज कराओ, इसलिए कि कलंदर उसे कहते हैं जो जाते मोहम्मद से खोल के इश्क किया करता है। और आशिक तो मर जाता है उस बात पर जो उसका महबूब कहे, वो तो मर जाता है उस रास्ते पर जो एक रास्ता महबूब दिखा दे। तू कलंदर है, मैं तुझे बताता हूं, कलंदर का नाम हसन बसरी है, कलंदर का नाम जुनैद बगदादी है, कलंदर का नाम दाऊद ताई है, कलंदर का नाम सिर्री सख्ती है, कलंदर का नाम मारूफ करखी है, कलंदर का नाम मुजद्दद अल-फसानी है, कलंदर का नाम मेहर अली है, कलंदर का नाम जमाते अली है, कलंदर का नाम मोहम्मद रजा बरेलवी है। ये कलंदर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन। हमने क्या मजाक बनाया हुआ है? फासद नजरियात आप लोगों में फैला रहे हैं। और आप, चूंकि आपका मिजाज है कि आप अमल नहीं करना चाहते, तो आप लोगों को भी गड़बड़ नजरिया दे रहे हैं। कतन ऐसी किसी चीज की गुंजाइश नहीं है, याद रखना। नबी पाक अलैहिस्सलाम तो नाराज हो जाते अगर अल्लाह की हद तोड़ी जाती, और यहाँ ढटाई के साथ, दलेरी के साथ आप हुदूदुल्लाह पामाल करें। ये फासद नजरियात है, याद रखना। फासद जो जमाने में फैलाए जाते हैं। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो बंदा बेवकूफ है जो डट के अल्लाह की नाफरमानी करे और अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी रखे। ये तो बेवकूफ आदमी की अलामत। तो मेरे दोस्त, अमल वाली जिंदगी पे आओ। ये फासद नजरियात जो है, इनसे निकल आओ। हमारे जवानों में 2 चीजें शिद्दत से कम हो रही हैं, हमारे बुजुर्गों में 2 चीजें शिद्दत से कम हो रही हैं। बड़े ये शिकायत करते हैं कि आप नौजवानों को समझाएं, इनको जल्दी का है कि ये हालात ठीक हो जाएंगे। बाल जगहों पे छोटे ये कहते हैं कि अब्बा जी से और दादाजी से आप ये कहें कि काम अपने वक्त पे होना है, जल्दबाज ना हुआ करें। मैदान करबला ने उन्हीं 2 चीजों का हमें सबक दिया। वो चीजें क्या हैं? एक सब्र, एक इस्तिकामत। आप अपनी जिंदगी हौसले के साथ गुजारें और अपने सफर को जारी रखें, इस्तिकामत के साथ आगे बढ़ते रहें। ये 2 चीजें सबक हैं मैदान करबला का। मैदान करबला के अंदर जो चीज सबसे ज्यादा अहले बैत नबुव्वत की तरफ आई है वो जुल्म है, सितम है, जफाकशी है।
اور اہل بیت نے جو سب سے بڑھ کر کے دکھایا وہ ان کا صبر ہے۔ یہ صبر اور استقامت کی مثال علماء نے لکھی ہے۔ جس طرح دریا کے دو کنارے ہوتے ہیں نا، اگر وہ دو کنارے دریا کے موجود رہیں تو وہ دریا اپنے مقام پہ جا کے کھیت کو پانی دیتا ہے، کھلیان کو پانی دیتا ہے، سبزیاں اگتی ہیں، درخت اگتے ہیں، زمین بنجر ہو تو اس کی آبیاری ہوتی ہے۔ اگر وہ دو اس کے بند سائیڈوں پہ قائم رہیں، لیکن اگر وہ بند درمیان سے نکال دیے جائیں تو وہی دریا تباہی مچا دیتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے۔ انسان کی زندگی میں صبر اور استقامت دو بند ہوتے ہیں میرے بھائی، یاد رکھنا۔ اگر آپ کے اندر صبر اور استقامت ہے تو آپ کی خواہشات کنٹرول میں رہتی ہیں، اور اگر یہ صبر اور استقامت آپ سے چھوٹ جاتا ہے، بڑا کچھ لوگ کہیں گے، بڑی باتیں کریں گے، بڑا کچھ سنایا جائے گا، اپنے بیگانے کئی رستوں پر کئی جملے کسیں گے، اگر یہ دونوں بند ٹوٹ گئے تو آپ کی خواہشات بے لگام ہو جائیں گی، وہ آپ سے وہ کام کرائیں گی جو آپ نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہو۔ صبر اور استقامت، میں پڑھ رہا تھا، علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے 90 کے قریب، تقریباً 90 مرتبہ صبر کا ذکر کیا، اور حدیث پاک میں میرے رسول پاک نے تقریباً 900 مرتبہ صبر کی تلقین فرمائی۔ قرآن مجید تو کسی بات کو اشارتاً کر دے تو وہ کافی ہے، لیکن جگہ جگہ قرآن مجید نے کہا، جگہ جگہ کہا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، ایمان والو صبر کرو، ڈٹے رہو، کمر بستہ رہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ۔ قرآن مجید نے کہا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے محبوب علیہ السلام مسلمان مردوں کو حکم دے کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں۔ آگے جا کے عورتوں کے لیے بھی کہا کہ مسلمان عورتوں کو بھی حکم دیں کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں۔ یہ جو نظر ہے نا، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، شیطان کے تیروں میں سے ایک ہے۔ یہ تیر جو ہوتا ہے نا، یہ بس نکلتا ہی ہے، دوبارہ واپس نہیں آتا، اور جہاں جاتا ہے جا کے لگ جاتا ہے۔ یہ جو نظر ہے نا، نظر یہ گمراہ کر دیتی ہے، پہلے نظر بھٹکتی ہے پھر ذہن بھٹکتا ہے۔ کہا نظریں جھکا کے رکھو، جھکا کے، کیا کریں؟ مرد کو یہ کہہ دیا جائے نظر جھکا کے رکھ۔ ہمارے ہاں تو بہت سارے لوگ ہیں جن کے اندر ایک لیڈر پایا جاتا ہے، انہیں تو گلی سے گزرنا، ادھر بھی دیکھنا ادھر بھی دیکھنا، سلوٹ کرنے، سلام کرنے، کی حال ہے، کیسے ہو، کدھر ہو، تو اندر ایک لیڈر ہے، تو لیڈر تو نظر جھکانے نہیں دیتا۔ ہم نے تو کمان کرنی ہے پورے علاقے کی۔ حکم یہ ہے کہ نظریں، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں رستوں میں بیٹھنے سے منع کیا، تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کئی دفعہ مجبوری ہے، گزارنے نہیں ہوتا، رستوں میں بیٹھنا پڑتا ہے، تو حضور نے فرمایا پھر رستوں کا حق ادا کرو۔ یا رسول اللہ رستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا ایک تو آنے جانے والے کو سلام کرو، اور دوسرا یہ کہ رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ، اور پھر فرمایا کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، اور پھر فرمایا کہ رستے کا حق ہے کہ رستے میں رہنا ہے تو نظریں جھکا کے رہو۔ پھر ایسا نہ ہو کہ ہر شخص پر آپ کی نظر پڑے، ہر شخص پر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کی حفاظت پر زور دیا، اور عورت کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ بھی نہ دیکھے غیر محرم کا چہرہ، اس کو بھی اگر شہوت کے ساتھ وہ دیکھے گی تو وہ بھی اتنی ہی مجرم ہے۔ عورت بڑی با پردہ ہے، بڑی با پردہ ہے، مثلا کس طرح کی با پردہ؟ کہتے برقع پہنتی ہے اور سویرے نکل جاتی ہے بازار، ہے ویسے با پردہ، آتی شام کو ہے۔ عورت کا با پردہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ برقع پہنے اور جہاں مرضی جائے۔ با پردہ ہونے کا معنی تو یہ تھا کہ وہ ضرورت کے سوا گھر سے باہر نہ نکلے، بڑی ضرورت ہو، بڑی ضرورت جو بغیر نکلے کام ہو ہی نہیں سکتا، اس وقت وہ گھر سے باہر جائے گی۔ اب یہ کہ وہ نقاب اوڑھے اور برقعے بھی اللہ خیر کرے، ہمارے بزرگ فرمایا کرتے ہیں اب تو نقاب کو بھی نقاب کی ضرورت ہے، اب تو برقعے کو بھی برقعے کی ضرورت ہے۔ آپ نے وہ سارا فیشن برقعے کے اوپر کرا لیا ہے۔ برقعے کا معنی تو یہ تھا کہ آپ نے اپنے آپ کو چھپانا ہے، کسی کی نظر نہ اٹھے، اور اگر آپ نے برقع ہی اتنا شاندار بنوا لیا کہ ہر عورت کو آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کسی اور نے تو نہیں بنوایا، تو پھر پیچھے بچا کیا؟ تو میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی دفعہ کسی جگہ نظر پڑ گئی تو وہ معاف ہے، لیکن حضور نے فرمایا دوسری دفعہ جس نے نظر کی اس نے بالقصد اور بالارادہ کی۔ آپ کو بتاؤں، جن لوگوں کی نظریں ناپاک رہتی ہیں ان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، جن لوگوں کی نظریں ناپاک رہتی ہیں ان کی عبادت کی لذت چلی جاتی ہے، جن کی نظریں ناپاک رہتی ہیں وہ لوگ ذہنی طور پر اور قلبی طور پر تھوڑے تھوڑے پریشان رہنے لگ جاتے ہیں۔ جن لوگوں کی نظر ناپاک رہتی ہے ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے ان کا دل اچاٹ ہونے لگ جاتا ہے،
नजर की नापाकी, चूंकि ये वो वाला नशा है जिससे कभी भी पेट नहीं भरता, ज़हन नहीं भरता, तो बड़ी संजीदा उम्र तक भी माज़ अल्लाह ताला ये गुनाह बंदे का पीछा नहीं छोड़ता। नजर की सफाई, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में, क्या खूबसूरत लफ्ज है। हुजूर ने फरमाया, तेरी नजर अगर किसी जगह पड़ गई तो वापस कर ले और अल्लाह से डर जा। तूने अल्लाह से डर के उस नजर को वापस फेर लिया, तेरा वो वापस फेरना अल्लाह तेरे लिए इबादत बना देगा, और इबादत भी वो जिसके अंदर अल्लाह तुझे लज्जत अता फरमाएगा। इबादत बन जाएगा, और इबादत भी वो जिसके अंदर अल्लाह ताला लज्जत पैदा कर देगा। तुझे करार नसीब होगा कि मैंने इबादत की है। लोग माल को, बंगले को, पैसों को, घर को, टाइलों को, अच्छे रंग रोगन को हुस्न कह रहे थे, महंगे कपड़ों को खूबसूरती कह रहे थे। रसूल करीम ने उन्वान ही बदल दिया। हुजूर ने उन्वान ही बदल दिया। निरे महंगे कपड़ों में खूबसूरती नहीं, रसूल पाक ने पैबंद वाले कपड़े पहने, हुजूर ने सादा जूता पहना, नबी पाक ने जाहिरी तौर पर कच्चे मकान में वक्त गुजारा। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जमीन पर आराम फरमा होते, लेकिन जब इमामा बांध लेते, हाथ में मुकद्दस छड़ी थाम लेते, हुजूर निकलते। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, ज़माना हमने भी बड़ा देखा है, पर जिस तरह का महबूब को देखा है ना, जिस तरह का हुजूर को देखा है ना। देखे ना हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब क्या कहते हैं, कहते हैं मैं मिसाल देने लगा था, किसी को कोई बात समझानी हो तो कोई मिसाल देनी पड़ती है ना। कहते हैं मैं ढूंढने लग गया कि हुजूर का हुस्न समझाना है तो मिसाल किसकी दूं, कोई मिसाल। अब आप कोई बात समझाते हैं तो उसके लिए कोई वजह होनी चाहिए ना, कि इसको मिसाल बना के अगली बात समझा ली जाए। कहते हैं बड़ा ढूंढा, बड़ा ढूंढा, बड़ा ढूंढा, हुजूर की मिसाल देने के लिए भी मुझे कोई उन्वान नहीं मिला, लिहाजा मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि कोई मिसल नहीं ढोलन दी। ये रिजल्ट है, ये नतीजा है। ये एक बड़े आलिम और एक बड़े मुफस्सिर और एक बड़े मुहक्किक की बात है। कहने लगे कोशिश की है पर कोई मिसाल देने को चीज नहीं मिली, लिहाजा इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि कोई मिसल नहीं ढोलन दी। तू चुप कर मेहरे अली थे जा नहीं बोलन, तू रहने दे, क्या मिसाल देगा, यहाँ मिसाल है ही कोई नहीं, वो कमाल हुस्न हुजूर है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह भी यहाँ बात समझाते हैं, कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं। एक होता है नुक्स हो और एक होता है ख्याल भी आए कि नुक्स होगा, यहाँ तो ख्याल भी नहीं आ सकता। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं। ये वो फूल के खार से दूर है, ये वो शम्मा है कि धुआं नहीं। फूल के साथ कांटे होते हैं ना, लेकिन कहते हैं मेरे महबूब वो वाला फूल है कि फूल है पर साथ कांटा है ही कोई नहीं, और शम्मा जलती है तो कुछ ना कुछ धुआं भी तो निकलता है ना। लेकिन कहते हैं ये मेरे रसूल की शम्मा है कि शम्मा ही शम्मा है, धुआं साथ कोई नहीं, नूर ही नूर है, उसके साथ किसी किस्म की दूसरी कोई चीज मौजूद है। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, ये वो शम्मा है कि धुआं नहीं। तेरे आगे हैं यूं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं नहीं जिस्म में जान नहीं। कोई जाने आके ना बड़े बड़े सरदार बड़ी बड़ी बातें करके आते, ये सवाल करेंगे ये सवाल करेंगे, लेकिन जब हुजूर के सामने आते ना लबां ते मोहरां लगियां, बोलन दी जाच ही भुल गई, इत्थे जुबाना ताई खोलन दी जाच ही भुल गई। और खुदा आला हजरत भी दूसरी जगह पे कहते हैं लब वाह है आंखें बंद है फैली हैं झोलियां, देखो कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। तेरे आगे है यूं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो। और लोगों याद रखना, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। अगर तू दरवाज़े रसूल से धुतकार दिया गया तो ये मत समझना कि तुझे कहीं पनाह मिलेगी। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। करो मद है अहले दुवल रजा, पड़े ना इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का और मेरा दीन पा रहा है ना। हमारे यहाँ कुछ अरसे से यूं होता है कि लोग अपने ज़ौक़ को दीन कहना शुरू कर देते हैं।
ان کی اپنی ذاتی طبیعت کا غلبہ ہوتا ہے اور اس ذاتی مزاج کے لیے وہ دین سے دلائل تلاش کرنے شروع کر دیتے ہیں اور وہ اس کو دین کہنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کا ذوق بڑا اچھا, آپ کی بات بڑی اچھی, آپ کی طبیعت بڑی اچھی, لیکن یہ دیکھیں کہ یہ سارا کچھ دین کے جو کاملیت ہے اور دین کا جو ایک دستور ہے اس کے مطابق بھی ہے یا اس سے باہر چھلکتا ہے. کئی دفعہ طبیعت انسان کی بڑی شوق میں اوپر چلی جاتی ہے لیکن کرنا آپ نے وہی ہے جو شریعت آپ کو کہتی ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں پیش نظر ہے وہ نو بہار, میرا سجدے کو دل ہے بے قرار. روکیے, سر کو روکیے, یہی تو امتحان ہے. ذوق آپ کا جتنا مرضی اونچی اڑان بھرے لیکن روکیے, سر کو روکیے, یہی تو امتحان ہے. ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی صبح ایک لشکر روانہ کیا. اس لشکر کے اندر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیجا حضور نے. باقی تمام لوگ تو چلے گئے صحابہ کرام, لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ یار جمعہ ہے اور جو جمعہ حضور کے پیچھے ہے اس کا ذائقہ تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے نا, تو میں وہ جمعہ پہلے حضور کے پیچھے پڑھ لوں, پھر میں چلا جاؤں گا اور میں وقت پہ پہنچ جاؤں گا, ان سے مل لوں گا جا کے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملے, ملاقات ہوئی. تو محبوب نے فرمایا تمہیں تو بھیجا تھا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سوچا کہ جمعہ آپ کے پیچھے پڑھ لوں پھر چلا جاؤں گا. تو محبوب علیہ السلام فرمانے لگے اگر تم میری بات مان کے صبح چلے جاتے تو تمہیں اللہ ساری زمین خیرات کرنے سے زیادہ اجر عطا کرتا. تمہیں بات مان کے جانا چاہیے تھا. میرا ذوق ہے, میری طبیعت ہے, میرا فلانے سے زیادہ پیار ہے, اور میرے بھائی ترا ٹھہر جا, جب تیرا حکم ملا ترک محبت کر دی, دل مگر اس قدر دھڑکا کہ اس نے قیامت کر دی. آپ تو میرے عزیز حکم کے پابند ہونا چاہیے. شریعت اسلامیہ تو ہمیں دائروں میں پابند کرتی ہے. میری یہ طبیعت ہے, میرا یہ کہنا ہے. آپ دین کے ایک پہلو پر بات نہ کریں, دین کے کل پہلوؤں پر بات کریں. ایک بات صرف دین کی لے کے آپ کہیں گے کہ میرا ذوق چونکہ اس کے ساتھ فٹ ہوتا ہے باقی کسی کے ساتھ ہوتا نہیں, لہذا میں نے صرف ایک بات پہ عمل کرنا ہے. یا میری طبیعت یہ کہتی ہے فلاں بزرگ کے بارے میں, صحابہ کے بارے میں, اہل بیت کے بارے میں, تو میں نے اپنے ذوق کے مطابق اس کو لینا ہے. تو ذرا ٹھہر جانا, اپنے ذوق کو ذرا کنٹرول کرنا. پیش نظر ہے وہ نو بہار, سجدے کو دل ہے بے قرار. روکیے نا, سر کو روکیے, یہی تو امتحان ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں عرض کیا. صحابی نے سنن ابو داؤد شریف میں حدیث ہے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے والدین چلے گئے تو کیا میں ان کے جانے کے بعد بھی ان کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ تو نبی پاک نے 5 باتیں ارشاد فرمائی. فرمایا ہاں, ایک تو ان کے لیے دعا مانگا کر, دوسرا اللہ کے محبوب نے فرمایا ان کے لیے استغفار کیا کر, تیسرا رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر انہوں نے کسی سے کوئی وعدہ کیا تھا تو اسے پورا کر دے, اگر تجھ سے ہو سکے. اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر ہو سکے تو ان کی طرف سے صلہ رحمی بھی کر, یعنی ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کر. اپنے چچاؤں کے ساتھ تو نیکی کر, اور اگر تیری والدہ کی طرف سے تو نیکی کرنا چاہے تو اپنے ماموں کے ساتھ, خالاؤں کے ساتھ تو اچھا سلوک کر. اور پھر 5ویں نمبر پر محبوب نے فرمایا اپنے والد کے دوستوں کی تعظیم کر, ان کے لیے تیرے دل میں اچھے جذبات ہوں, تو اکرام کر دوستوں کا. اور والد کے دوستوں کے اکرام کا تو اتنا بڑا درجہ ہے کہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے مدینہ طیبہ میں. حضرت ابو بردہ مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملنے پہنچ گئے فٹافٹ. مصروف آدمی تھے حضرت عبداللہ ابن عمر, بہت بڑے مفتی تھے, لوگ ہر وقت مسائل پوچھتے تھے, حج کے سب سے زیادہ مسائل انہی کو آتے تھے, اور صحابہ میں ایک بہت بڑا مقام رکھتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر فوراً حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے پہنچے, اور پہنچتے ہی فرمانے لگے آپ کو پتہ ہے میں آپ سے کیوں ملنے آیا ہوں؟ حضرت ابو بردہ کہنے لگے میں تو خود بڑا حیران ہوں کہ آپ ایک مصروف آدمی اور آپ ٹائم نکال کر کے میرے پاس تشریف لائے. فرمانے لگے اس لیے آیا ہوں کہ میرے والد آپ کے والد کے دوست تھے, حضرت فاروق اعظم کے دوست تھے آپ کے والد. اور یہ صحیح ابن حبان میں یہ لفظ موجود ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو اپنے والد کی قبر میں ان سے اچھا سلوک کرنا چاہے وہ والد کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے, وہ اس رویے کو, اس محبت کو قائم کرے.
اس چیز پر خاص اہتمام کرے، خاص ذوق دے. ہمارے ہاں نا جی ہم جلدی سے مصروف ہو جاتے ہیں اور اپنے دوستوں کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں. اپنا آنا جانا، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنے شب و روز ان میں ہم زیادہ وقت گزارتے ہیں. کرنے کا کام یہ ہے کہ تھوڑا ٹائم نکال کے، تھوڑی فرصت دیکھ کر اس پر تھوڑی توجہ دی جائے. اسی طرح معروف روایت سیاستہ میں موجود ہے، حضرت مالک بن دار کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ جا رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک بدو ننگے پاؤں اور ننگے سر آ رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر نے فٹافٹ انہیں اپنی سواری بھی دے دی. سیاستہ سے حدیث عرض کرتا ہوں، سواری بھی دے دی اور پگڑی بھی دے دی. فرماتے میں نے عرض کی حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ حضور یہ بدو ہیں گے تو تھوڑے سے نذرانے پہ بھی خوش ہو جاتے. آپ کوئی عام معمولی سا تحفہ بھی دیتے تو راضی ہو جاتے، اور آپ نے پگڑی بھی دے دی اور گھوڑا بھی دے دیا. حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے یہ کوئی عام آدمی نہیں، یہ میرے والد کے دوست ہیں، اور والد کے دوستوں سے محبت کرنا یہ ہمیں رسول رحمت نے سکھایا ہے. ہمیں نا 2-3 چیزیں بڑا پریشان کرتی ہیں. بعض لوگ ایسے ہیں جو کسی بڑی برادری میں جس کو وہ بڑا سمجھتے ہیں، باقی تو اللہ کو پتہ ہے نا بڑا کون ہے. کسی بڑے قبیلے میں جس کو دنیا میں بڑا گردانا جاتا ہے، اس میں اگر وہ پیدا ہو گئے نا تو ان کا یہ گمان بن گیا ہے کہ شاید میرا یہ حق تھا، تو کیونکہ مجھے اللہ نے پیدا یہاں کیا ہے تو معاذ اللہ میرا حق بنتا ہے میں تکبر کروں. بار بار اپنے لفظوں میں، جملوں میں، اپنے رویوں میں اس بات کا وہ اظہار کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ دولت دیتا ہے. دولت اگر محنت سے ملتی تو سب سے زیادہ مزدور کے پاس ہوتی ہے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ محنت کرتا ہے. یہ تو خدا کے فضل سے ملتی ہے. اب جس کو مل جاتی ہے وہ سمجھتا ہے مجھے ملنی ہی چاہیے تھی، ملنی چاہیے تھی. اب وہ کسی تکبر کا شکار ہو جاتا ہے. حالانکہ مالک بڑا بے پرواہ ہے. صبح کے تخت نشین شام کے مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا. 1 منٹ لگتا ہے انسان کمزور ہو جاتا ہے. تو لوگ دولت کے زور پر اپنے آپ کو تکبر کا شکار کر لیتے ہیں، اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے علم عطا کرتا ہے. اور اس سے مراد صرف دینی علم ہی نہیں، اگر کسی کے پاس کوئی دنیاوی ڈگری ہے، دنیاوی، میں بڑے ادب سے عرض کروں گا، میں بڑے زمانے سے کچھ نہیں تو مجھے 20 سال ہو گئے ڈاکٹروں کا چکر لگاتے. والد صاحب بیمار تھے، والدہ بیمار تھی، خود جانا پڑا، کبھی بچوں کو لے کے جانا پڑا. میں نے لہجوں میں بعض جگہ پہ غرور دیکھا، لہجوں میں. یعنی ڈاکٹر کے 2 میٹھے بول نہ بندے کی طبیعت ٹھیک کر دیتے ہیں، لیکن وہ اس کے لہجے میں، اب چونکہ وہ ڈاکٹر ہے، علم اس کا نام ہے کہ دوسروں کو جاہل سمجھا جائے. علم اس کا نام ہے کہ آپ کو شعور ہی نہ آئے. علم تو آگہی سکھاتا ہے. اگر عالم ہو کر اپنے باپ کا حیا نہیں کرتا تو پھر یہ کورس ہے، اس نے لفظ سیکھے ہیں ایڑے ترچھے، اسے سمجھ ہی نہیں آئی لوگوں سے پیار کیسے کرنا تھا. آپ کی چیزیں آپ کے اندر روشنی پیدا کریں، آپ کا شعور آپ کو تازہ کرے. دیکھیں نا، جتنا پھل زیادہ لگ گیا ٹہنی اتنی جھک گئی. اور اگر آپ پھل کا بھی اظہار کر رہے ہیں اور ٹہنی آپ کی اکڑی ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ شعور پیدا نہیں ہوا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر دونوں بیٹھے تھے. عبداللہ بن عمر اٹھ کے چلے گئے تو عبداللہ بن عمر نے رونا شروع کر دیا. دیر تک روتے رہے. اللہ کرے کسی کو کوئی ایسا یار ملے جسے مل کے بندہ روئے. ایک باری میریاں اکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سا، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا، تے ہر ویلے آہو زاری دا. وہ چلے گئے، انہوں نے رونا شروع کر دیا. روتے جا رہے ہیں. بچوں نے کہا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے یار وہ عجیب بات بتا گیا ہے. وہ کہتا میں نے حضور علیہ السلام سے خود سنا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو جنت میں نہیں جائے گا. روتا ہوں، انسان ہوں، کبھی کوئی بات ہو ہی جاتی ہے، کبھی کوئی پریشانی ہو ہی جاتی ہے. پھر اپنے ارد گرد والوں سے کہنے لگے دعا کرو رب عاجزی کی توفیق دے گا، اللہ بڑے بول سے بچا لے. لیکن مولا کائنات، شیر خدا، علی المرتضیٰ، حیدر کرار، فاتح خیبر، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ علم ملا، وہ خزانہ ملا. ایک تو وہ حدیث ہے نا کہ حضور فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور ایک ترمذی میں حدیث یوں بھی موجود ہے، حضور فرماتے ہیں میں حکمت کا گھر ہوں. وہاں شہر کہا، یہاں گھر کہا. فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. حکمت اور دانائی کا گھر ہے، ایک گھر، علی اس کا دروازہ ہے. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے
علوم سے جو حصہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے حاصل کیا، صحابہ فرماتے ہیں 70 کے قریب وصیتیں کی ہیں نبی پاک نے مولا علی شیر خدا، اور وہ ایسی خاص باتیں ہیں جو صرف مولا علی جانتے ہیں، انہی کا خاصہ ہے جو رسول پاک نے ان کے ساتھ فرمائی، وہ انہی کا خاصہ ہے۔ آپ اتنی بڑی تعداد میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اللہ کا گھر ہے، پاکیزہ ماحول ہے، تزکیہ اور تصفیہ کے دن علی شیر خدا نے ہمیں 5 باتیں دی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا مسجد شریف میں آئے نماز پڑھانے۔ بہت سارے لوگ نا بچپن سے بڑی محبت والے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے بڑے پیار والے ہوتے ہیں، عشق لگا سی کھیڈاں کھیڑ دی۔ چھوٹا سا بچہ حضور مسجد میں آئے نماز پڑھانے تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے نالین مبارک اتارے تو اس بچے نے فٹافٹ اٹھا لیے، اٹھا کے نا پھر اس نے وہ جوتے صاف کیے، صاف کر کے اپنے پاس رکھ لیے۔ حضور نماز پڑھا کے باہر نکلے، چھوٹی سی عمر ہے، اس نے حضور کے سامنے نا وہ یوں کر کے نالین شریف رکھے، کریم رسول نے پہن لیے، حضور مسکرا کے چلے گئے۔ کیسا نصیبوں والا بچہ ہے۔ اگلی صبح پھر حضور نماز کے لیے آئے تو اس نے اسی طرح محبوب نے جوتے اتارے تو اس نے اٹھا لیے، پھر حضور کے جوتوں کو صاف کیا، پھر اپنے پاس سنبھال لیے۔ حضور نے نماز پڑھائی، فراغت کے بعد کریم نکلے تو اس نے پھر اسی طرح جوتے رکھے۔ تیسرا دن ہوا، وہ یوں سامنے کھڑا ہے، حضور نے یوں مسکرا کے دیکھا، کریم نے دیکھا، محبوب نے جوتے اتارے، اس نے تھامے، صاف کیے، اپنے پاس رکھ لیے۔ حضور تکمیل نماز پر باہر نکلے، جوتے اس نے سامنے رکھے۔ اب حضور نے پوچھا بیٹا کیا نام ہے؟ یعنی حضور نے پوچھا، نبی کہ میں نے سنا ہے وہ بن سنور کر میری عیادت کو آ رہے ہیں۔ یہ دیکھو نا، نرخ بازار محبت کا انوکھا ہی ہو گیا، نرخ بازار محبت کا انوکھا ہی ہو گیا، خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گیا۔ یعنی حضور نے خود حال پوچھ لیا، نبی کریم نے حال پوچھا کیا نام ہے؟ اس نے کہا فلاں نام۔ باپ کا کیا نام ہے؟ حضور فلاں بن فلاں۔ کس قبیلے سے ہو؟ یا رسول اللہ فلانے قبیلے سے۔ فرمایا تمہیں کس نے کہا میرے جوتے اٹھاؤ، صاف کرو، پاس رکھو، جب نکلوں تو دو؟ عرض کرنے لگے حضور کسی نے بھی نہیں کہا، میرا دل کرتا ہے۔ یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے، مجھے کسی نے بھی نہیں کہا۔ محبوب کریم نے نا وہیں کھڑے کھڑے دوبارہ رخ پھیرا مسجد کی جانب، کعبے کی جانب منہ کر کے حضور فرمانے لگے اے اللہ یہ تجھے راضی کرنا چاہتا ہے، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اے اللہ جیسے یہ میری خوشی چاہتا ہے تو بھی اسے خوش کر دے۔ حضور نے پتہ کس ترتیب سے اہل بیت کی عقیدت بیان کی؟ کبھی آپ وہ ترتیب سمجھے تو مزہ آ جائے۔ حضور فرمانے لگے رب سے محبت کرو کہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اور میری اولاد سے پیار کرو اس لیے کہ وہ میری اولاد ہے۔ آپ کبھی حدیث کی ترتیب دیکھیں نا تو سارے ذائقے ایک ہی حدیث پاک میں انسان کو مکمل ملتے ہیں۔ رب سے محبت کرو نعمتیں دیتا ہے، مجھ سے پیار کرو میں اس کا رسول بن کے آیا ہوں، اور میرے حسن سے، میرے حسین سے، میری بیٹیوں سے، میری شہزادیوں سے، اولادوں سے پیار کرو اس لیے کہ وہ میری اولاد ہے۔ اپنے دلوں میں ان کے لیے جذبات ہوں۔ دیکھیں ایک دن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضرت فاطمہ الزہرا سے فرمایا رات میں تمہارے گھر میں آ کے قیام کروں گا۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بڑے نصیب جاگ گئے۔ رات حضور گھر تشریف لے گئے۔ ہمارے ہاں جو آدمی تھوڑا سا بھی کسی عہدے پہ چلا جاتا ہے وہ بچوں کو ٹائم نہیں دیتا، نہ وہ پسند کرتا ہے، اور ہمارے دیہاتوں میں تو ویسے ہی لوگ سمجھتے تھے کہ یہ توہین ہے، یعنی اپنا بچہ بھی موٹر سائیکل پہ بٹھا کے اگر لے کے گئے نا اسے دکان سے کوئی چیز کھلانے تو لوگ کیا کہیں گے تجھے بچے کھلانے پڑتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب ہم نے اپنی زندگی میں ماحول بنایا ہے۔ تو حضور نے فرمایا فاطمہ میں رات آپ کے گھر میں قیام کروں گا۔ سیدہ نے کہا یا رسول اللہ بسم اللہ، یہ تو کمال ہو گئی۔ حضور نے رات وہاں قیام کیا، امام حسن نے دودھ مانگا۔ اچھا حدیث کے راوی مولا علی شیر خدا ہیں، کہتے ہیں میں چپ کر کے سو رہا تھا، میں نے سائیڈ پہ چادر اوڑھی اور میں آرام کر رہا تھا، امام حسن نے دودھ مانگا۔ سیدہ فاطمہ اٹھنے لگی تو فرمایا نہیں فاطمہ آج میرے ساتھ سوئے ہیں، دودھ بھی میں ہی پلاؤں گا۔ حضور اٹھے، بکری کا دودھ دھویا، پھر اسے برتن میں ڈالا۔ ابھی حضور امام حسن کو دینے لگے تھے کہ امام حسین نے بھی مانگ لیا۔ تو حضور نے فرمایا نہیں بھائی پہلے حسن کو ملے گا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ لگتا ہے حسن سے زیادہ پیار ہے۔ فرمایا نہیں فاطمہ پیارے دونوں ہی بڑے ہیں پر مانگا پہلے حسن نے ہے نا، مانگا پہلے حسن نے۔ پھر حضور فرمانے لگے، حضرت علی فرماتے ہیں، کہتے ہیں حضور فرمانے لگے فاطمہ تو بھی، میں بھی، حسن بھی، حسین بھی، اور یہ جو سو رہا ہے، کہتے میں تو چادر اوڑی ہوئی تھی نا۔ فرمایا فاطمہ میں بھی، تو بھی، حسنین بھی، اور یہ جو سو رہے ہیں
फरमाया सारे मिल के जन्नत में दाखिल होंगे।